اس کا نام ڈاکٹر شہزاد تھا اور وہ اپنے ملک کا ایک مشہور ڈاکٹر تھا۔ لوگ اس سے مشورہ لینے کے لیے کئی کئی دن تک انتظار کرتے تھے۔ اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی اور ایک دن وہ بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا۔ دارالحکومت میں ایک انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس کا انعقاد ہوا جس میں اسے بھی دعوت دی گئی۔ اس کی خدمات کے پیش نظر فیصلہ ہوا کہ وہ اس کانفرنس میں نہ صرف کلیدی مقالہ پڑھے گا بلکہ اس موقع پر اسے اعزازی شیلڈ اور سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ ڈاکٹر شہزاد اپنے گھر سے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ اس اعزاز کے لیے بڑا خوش تھا۔ آج شام اس کی تکریم اور عزت کی جانے والی تھی۔ ایئرپورٹ پر وہ معمول کی چیکنگ کے بعد فوراً ہی ہوائی جہاز میں سوار ہو گیا۔ اس کی فلائٹ وقت کے مطابق پرواز کر گئی۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد ایئر ہوسٹس نے اعلان کیا، ہم معذرت خواہ ہیں کہ طیارے میں کچھ خرابی کے باعث ہم قریبی ایئرپورٹ پر اتر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ فلائٹ بغیر کسی رکاوٹ اور حادثے کے قریبی ایئرپورٹ پر اتر گئی۔ مسافر جہاز سے اتر کر لاؤنج میں چلے گئے۔ ڈاکٹر شہزاد بھی دیگر مسافروں کے ساتھ طیارے کی خرابی کے درست ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایئرپورٹ اتھارٹی نے اعلان کیا، خواتین و حضرات، انجینئر نے بتایا ہے کہ خرابی کے درست ہونے کا فوری طور پر کوئی امکان نہیں ہے، لہٰذا مسافروں کے لیے متبادل طیارے کا انتظام کیا جا رہا ہے، لیکن وہ متبادل طیارہ کل ہی آ سکتا ہے۔ ہم اس زحمت کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ اب آپ کو ہوٹل پہنچا دیا جائے گا۔ ڈاکٹر شہزاد کے لیے یہ اعلان نہایت تکلیف دہ اور پریشان کر دینے والا تھا۔ آج رات تو اس کی زندگی کی نہایت اہم رات تھی۔ وہ کتنے ہفتوں سے اس رات کا منتظر تھا کہ جب اس کی تکریم ہونی تھی۔ ڈاکٹر شہزاد نے کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہاں سے کانفرنس ہال کا سفر بذریعہ کار صرف 3-4 گھنٹے کا ہے۔ ڈاکٹر شہزاد ایئرپورٹ سے کار کرائے پر لے کر متعلقہ شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ ابھی کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک موسم خراب ہونا شروع ہو گیا۔ آسمان پر گہرے بادل نمودار ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زوردار بارش شروع ہو گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ کس سمت جا رہا ہے۔ 2 گھنٹے تک وہ مسلسل چلتا گیا۔ بالآخر اسے یقین ہو گیا کہ وہ راستے سے بھٹک چکا ہے۔ انجان راستہ اور اوپر سے کھانے پینے کو سامان تک نہیں تھا۔ ڈاکٹر شہزاد بہت پریشان ہوا۔ اب اسے بھوک اور تھکاوٹ کا احساس بھی بڑی شدت سے ہونے لگا۔ اب اسے کسی ایسے ٹھکانے کی تلاش تھی جہاں سے اسے کھانے پینے کی کوئی چیز مل سکے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ چاروں طرف رات کا اندھیرا بھی چھا چکا تھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے غیر شعوری طور پر اپنی گاڑی ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے روک دی۔ اس کا ہاتھ گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا جب اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز اس کے کانوں میں پڑی جو کہہ رہی تھی، جو بھی ہو اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ ڈاکٹر شہزاد گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے۔ اس نے خاتون سے کہا، اماں، میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی ہے، کیا میں اپنا موبائل چارج کر سکتا ہوں؟ بوڑھی عورت مسکرا کر کہنے لگی، میرے بیٹے، کون سے فون کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں اس وقت تم کہاں ہو؟ ہمارے ہاں نہ تو بجلی ہے نہ ٹیلی فون۔ یہ تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں شہری سہولتوں کا کوئی تصور نہیں۔ پھر اس نے مزید کہا، میرے بیٹے، وہ سامنے میز پر چائے اور کھانا رکھا ہے۔ لگتا ہے کہ تم بھوکے اور پیاسے ہو، راستہ بھٹک گئے ہو۔ تم پہلے کھانا کھا لو، پھر بات کریں گے۔ لگتا ہے تم کافی طویل فاصلہ طے کر کے آئے ہو۔ ڈاکٹر شہزاد نے اس بوڑھی خاتون کا شکریہ ادا کیا اور کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ سفر کی تھکاوٹ سے اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اچانک ایک ساتھ والی چارپائی پر حرکت ہوئی اور ایک معصوم نے رونا شروع کر دیا۔ خاتون نے اس بچے کو تھپک کر سلایا اور اسے دعائیں دینا شروع کی۔ وہ اس بچے کی صحت اور سلامتی کے لیے لمبی لمبی دعائیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر شہزاد نے کھانا کھایا۔ بوڑھی اماں سے کہنے لگا، اماں جان، آپ نے اپنے اخلاق، کرم اور میزبانی سے میرا دل جیت لیا ہے۔ آپ لمبی لمبی دعائیں مانگ رہی ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ وہ بوڑھی گویا ہوئی، اے میرے بیٹے، میرے اللہ نے تمام دعائیں سنی اور قبول کی ہیں۔ ہاں، بس ایک دعا باقی ہے جو میرے کمزور ایمان کی وجہ سے پوری نہیں ہوئی۔ تم تو مسافر ہو، دعا کرو کہ وہ بھی قبول ہو جائے۔ ڈاکٹر شہزاد کہنے لگا، اماں جان، وہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی؟ خاتون کہنے لگی، میرے عزیز بیٹے، وہ دعا اور خواہش میرے اپنے لیے نہیں بلکہ اس یتیم بچے کے لیے ہے جو میرا پوتا ہے۔ اس کے ماں باپ کچھ عرصہ پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ اسے ہڈیوں کی ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذور ہے۔
मैंने करीबी हकीमों से इसके बड़े इलाज कराए हैं, मगर सब हकीम इसकी बीमारी के सामने आजिज रहे। लोगों ने मशवरा दिया है कि इस मुल्क में एक ही डॉक्टर है जो इसकी हड्डियों के इलाज का माहिर है। उसकी शोहरत दूर दूर तक है, सिर्फ वही इसका इलाज कर सकता है, मगर वो तो यहाँ से बहुत दूर रहता है, फिर सुना है बहुत महंगा भी है। उस तक पहुंचना कोई आसान काम तो नहीं है। तुम मेरी हालत तो देख ही रहे हो, मैं बूढ़ी जान हूँ, किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है। मुझे डर है कि मेरे बाद इस बच्चे की निगहदाश्त करने वाला कोई नहीं होगा। मैं हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो कोई सबब पैदा कर दे कि इस बच्चे का इस डॉक्टर से इलाज हो सके। ऐन मुमकिन है कि इस यतीम बच्चे को शिफा उसी डॉक्टर के हाथों मिल जाए। डॉक्टर शहजाद अपने जज्बात पर काबू ना रख सका। उसने कहा, अम्मा जान, मेरा तैयारा खराब हुआ, रास्ते में उतरना पड़ा, कार किराए पर ली, खूब तूफान आया, आंधी और बारिश आई, रास्ता भूल गया। अल्लाह ताला ने मुझे आपके घर जबरदस्ती भिजवा दिया है। अम्मा, आपकी आखिरी दुआ भी कबूल हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे असबाब मुहैया कर दिए हैं कि वो हड्डियों का बड़ा डॉक्टर खुद चलकर आपके घर आ गया है। अब मैं आपके पोते का इलाज करूंगा। जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे की सुनता है तो फिर उसको पूरा करने के लिए असबाब भी खुद ही मुहैया फरमा देता है। कायनात की सारी मखलूक, चाहे वो जानदार हो या बेजान, अल्लाह के हुक्म और उसकी मशीयत के पाबंद हैं। इस वाक़े में आप समझ सकते हैं कि किस तरह अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान की मुख्तलिफ कुव्वतों को काम में लाकर बूढ़ी अम्मा की दुआ को पूरा करने में लगा दिया। इरशाद बारी ताला है, बेकस की पुकार को जबकि वो पुकारे, कौन कबूल करके सख्ती को दूर कर देता है और तुम्हें जमीन में जानशीं बना देता है। क्या अल्लाह ताला के साथ कोई और भी माबूद है? तुम बहुत कम नसीहत व इबरत हासिल करते हो।